اچھا جو ایک غزل ہے اس کے میں آپ کو اشعار سناتا ہوں، اور یہ غزل خود کو سمجھنے کے سلسلے میں بڑی اہم غزل ہے۔ یہ ہے کہ لمبی بہر ہے، لمبی بہر کی غزل ہے۔ کچھ اس طرح ہے کہ اب سے پہلے میری بھی خوشیوں سے دوستی تھی۔ کچھ اس طرح ہے کہ اب سے پہلے میری بھی خوشیوں سے دوستی تھی، مگر بتایا یہ زندگی نے کہ غم کے رستوں پہ آگہی تھی۔ زندگی میں نے بہت سے ٹائم ایسے گزارے ہیں جہاں پر خوشی کی طلب تھی، خوشی بہت اہم لگتی تھی، لیکن آپ زندگی میں ایک سٹیج پر یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ خوشی عمومی طور پر سطحی ہوتی ہے۔ بہت گہری خوشی کم کم نصیب ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی طمانینت بھی ہو، اور وہ حاصل تبھی ہوتی ہے جب آپ نے زندگی کا کسی مقصد کو اچیو کر کے خوشی حاصل کی ہو۔ جب آپ دن رات میں صرف جسمانی سہولتوں سے اور زندگی کی آسائشوں سے خوشی لینے کی کوشش کر رہے ہوں تو وہ بہت سطحی ہوتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جو غم کے رستے ہیں ان میں آگہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات کلیئر کر دوں، جب میں خوشی کی بات کر رہا ہوں تو میں اس خوشی کی بات نہیں کر رہا جو آپ زندگی میں کوئی بہت بڑا مقصد اچیو کر کے حاصل کرتے ہیں، وہ تو حقیقی خوشی ہوتی ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ کوئی شخص ہے، اس نے اللہ کے راستے میں فیصلہ کیا کہ میں بہت محنت کر کے پیسہ لگا کے ایک مدرسہ بناؤں گا، یا ایک ہاسپٹل بناؤں گا، یا میں ایک یتیم خانہ بناؤں گا۔ جب اس نے وہ کر لیا اور اس کے بعد اسے خوشی حاصل ہوئی، وہ تو حقیقی خوشی ہے، میں اس کو کنڈم نہیں کر رہا۔ نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں آنے والے وہ حقیقی غم جو آپ کی زندگی میں کسی حادثے کے نتیجے میں آ جاتے ہیں، میں ان کو کوئی چیریش کر رہا ہوں کہ غم کے پیچھے بھاگو۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سطحی غم ہے جن کے پیچھے ہم اپنی زندگی کا 99% وقت گزارتے ہیں، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا عہدہ، یہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی آپ کی ذات کو ترقی نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ اس طرح ہے کہ اب سے پہلے میری بھی خوشیوں سے دوستی تھی، مجھے لگتا تھا کہ خوشیاں بہت اچھی ہیں، مگر بتایا یہ زندگی نے کہ غم کے رستوں پہ آگہی تھی۔ لیکن جب آپ شعوری طور پر ان چیزوں سے آگے بڑھ کر کوئی زندگی کی مقصدیت تلاش کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو وہ جب آپ زندگی میں کوئی مقصد بنا کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، لیکن اس سے آپ کو آگہی حاصل ہوتی ہے، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وزڈم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو صرف تکلیف کی وجہ سے مشکل رستوں کا انتخاب چھوڑ نہ دیں۔ زندگی میں صحیح اور غلط غلط کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، اور جس رستے کا آپ صحیح مقصد کی خاطر انتخاب کریں، اس کے راستے میں آنے والے غموں کو امبریس کریں۔ وہ غم آپ کو تحریک دیں گے، اور اس غم کے نتیجے میں آپ کو زندگی میں ایک وزڈم حاصل ہوگا۔ اور ہے کہ شعور کے سب برس گنے تھے تو 4 دن بھی نہیں بنے تھے۔ شعور کے سب برس گنے تھے تو 4 دن بھی نہیں بنے تھے، قصور کے سال گن رہا ہوں تو لگ رہا ہے کہ ایک صدی تھی۔ ہم لوگ جو شعوری طور پر زندگی گزارتے ہیں، اگر کبھی اپنا آڈٹ کریں نا کہ ہم نے، اللہ نے جو ہمیں کوگنیٹو اسکل دی تھی، اللہ نے جو ہمیں صلاحیت فکر دی تھی، اس کو صحیح معنوں میں استعمال کب کیا ہے ہم نے زندگی میں، تو آپ کو لگے گا کہ زندگی میں 4 دن بھی نہیں استعمال کیے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے یہ ذہن دیا تھا، سوچ دی تھی، اس مقصد کے پیچھے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم اپنی زندگی کی روزی روٹی کے پیچھے اپنے عقل کو استعمال کرتے رہے، اللہ کے لیے ہم نے اس شعوری طور پر کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ جب آپ گنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے 4 دن بھی نہیں نکلے۔ قصور کے سال گن رہا ہوں تو لگ رہا ہے کہ ایک صدی تھی، اور جب یہ گنتا ہوں کہ کہاں دنیا کے دھوکے میں مصروف رہا، تو پیچھے مڑ کر لگتا ہے کہ ساری زندگی دنیا کے دھوکے میں گزار دی، ایک پوری صدی تھی غالباً، زندگی میں کبھی کوئی کام کا کام کیا ہی نہیں۔ تو یہ بھی سیلف آڈٹ ایک اپنا کرتے رہنا کہ میں نے زندگی میں کتنے کے لمحے ہیں جن میں خدا کی بندگی کا حق ادا کیا، اس نے جو شعور مجھے دیا ہے اسے استعمال کیا ہے اس کے راستے میں، اور کتنے سال میں نے بے مصرف گزار دیے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ ایک شعر تھا، میں اپنے اندر نہ جانے کتنے برس کے لمبے سفر سے آیا، میں اپنے اندر نہ جانے کتنے برس کے لمبے سفر سے آیا، اور اتنی مدت کے بعد باہر گیا تو دنیا وہیں کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ اگلا شعر بھی سناتا ہوں، پھر اکٹھے بتاؤں گا۔ عجیب لوگوں سے واسطہ تھا جو صرف جسموں کو مانتے تھے، جسے بتایا کہ روح کیا ہے اسے ہی حیرت لگی ہوئی تھی۔ یہ آلریڈی میں نے ذکر کیا ہے کہ میں 7 برس کا ایک طرح سے بنواس ہی لے لیا تھا، جس میں دنیا کو بس کاٹے ہی رہا، اور اپنی ذات کے ساتھ بس قرآن پڑھتا رہا، اپنی ذات کو ٹائم وقت دیتا رہا، اپنے آپ کو سمجھتا رہا، زندگی کا معنویت کو سمجھتا رہا۔
تو یہ ان 7 برس کے اوپر شعر ہے کہ میں اپنے اندر نہ جانے کتنے برس کے لمبے سفر سے آیا، اور اتنی مدت کے بعد باہر گیا تو دنیا وہیں کھڑی تھی۔ میں ایک لمبے سفر سے آیا ہوں لیکن دنیا وہیں کھڑی ہے جہاں میں اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ وہی دنیا کے مسئلے ہیں، وہی روزی روٹی، وہی بچوں کی تعلیم، وہی کھانا، وہی کپڑے، وہی بیماریاں۔ تو میں بدل گیا لیکن دنیا تو ادھر ہی ہے، دنیا تو نہیں بدلی۔ عجیب لوگوں سے واسطہ تھا جو صرف جسموں کو مانتے تھے، جسے بتایا کہ روح کیا ہے اسے ہی حیرت لگی ہوئی تھی۔ جس سے بات کرتے تھے وہ اپنی زندگی کا جو معنی بیان کرتا تھا وہ مادی تھا، جسم کیا مادہ ہے، وہ مادی ضرورتوں سے وابستہ تھا۔ جس شخص سے بات کی اس نے گھر کی بات کی، اس نے گاڑی کی بات کی، اس نے بچے کی بات کی، اس نے شادی کی بات کی، اس نے تعلیم کی بات کی، وہ جو دنیا میں مادی ترقی، کیریئر کی بات کی، اس کی باتیں سب کوئی کر رہے تھے، پوزیشنز کی بات کر رہے تھے، میٹیریلزم کی بات کر رہے تھے۔ تو جب میں نے لوگوں کو بتایا کہ یار میں 7 برس کے ایک سفر سے آیا ہوں، 7 برس کے اس سفر میں نے کچھ سیکھا ہے، تم لوگ وہیں کھڑے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں زندگی کی حقیقت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں روح کیا ہے، قلب کیا ہے، روح کا ماخذ کیا ہے، روح کی تڑپ کیا ہے، روح کی بھوک کیا ہے، روح کی پیاس کیا ہے، اللہ نے ہم سے کیا عہد لیا تھا ان روحوں سے، تم اوپر کیا عہد لے کر آئے ہو۔ زندگی میں کسی بھی لمحے جب ہم نے ختم ہو جانا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم سب سو رہے ہیں، موت کے ساتھ ہی جاگ اٹھیں گے۔ جب لوگوں کو یہ حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی تو لوگوں کو حیرت لگی تھی، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ 21ویں صدی کے اندر، اس دنیا کے اندر تم کن موضوعات کو لے بیٹھے ہو، کن ٹاپکس کو لے بیٹھے ہو، اس کا تو کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ان شعروں کے اندر وہ میں نے فیلنگ بتائی ہے کہ لوگ مادہ سے بڑھ کر بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ پھر انہی لوگوں کو میں نے ایک اگلی بات بتائی کہ ہم اس کو برسوں سے جانتے تھے، ہم اس کو اپنا بھی مانتے تھے، ہم اس کو برسوں سے جانتے تھے، ہم اس کو اپنا بھی مانتے تھے، مگر حقیقت کھلی تو دنیا ہمارے قدموں میں آ پڑی تھی۔ جب آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل کے آتی ہے کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا متاع ہے۔ اللہ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر اس پوری جو ہے مادی دنیا کی حیثیت نہیں ہے، آخرت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی ہے کہ تمہارے لیے مطلب آخرت کی کوشش کرو، آخرت بہتر ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تو جب آپ کے سامنے یہ حقیقت کھلتی ہے تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، جسم مجھے لگا ہوا ہے، جسم کی کچھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، وہ ایک مجبوری ہے، وہ چل رہی ہے، لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے، حیثیت کچھ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا کہ آپ اس کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کرتے پڑیں، پھر دنیا آپ کے قدموں میں آ گرتی ہے، اور اسے پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ بدل گیا ہے، جو 7 سالوں سے قبل بیتی وہ زندگی اور زندگی تھی۔ اس کے میں کیا تشریح کروں کہ اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن اللہ نے ایک عنایت کی، مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی کی حیثیت کیا ہے، اور آخر میں مکتا ہے کہ سفر جلی کیا، سفر نہاں کیا، کسی ولایت کا امتحاں کیا، عماد جس کو کہا کہ بدلو اسے بدل کی پڑی ہوئی تھی۔ میرا جو اس کے بعد تجربہ کچھ سال رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ آپ جب کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی کھل کر بتائیں کہ یہ سفر کیا ہے، آپ کسی سے کہیں کہ نہیں اپنی ذات میں چھپا کر ہی اندر کا سفر کر لو، دونوں ہی باتوں میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کسی ولایت کا امتحان دینا ہی نہیں چاہتے، ہم اللہ سے قربت کا امتحان دینا ہی نہیں چاہتے۔ جس سے کہا کہ یار بدلو، خدا سے قربت کا بھی ایک امتحان ہے، اسے دینے کی کوشش کرو، تو وہ بدل کی بات کرتا ہے کہ اچھا یہ کر کے مجھے فوری طور پر کیا ملے گا، ابھی تو اچھا اگلے 6 مہینے میں میری زندگی کے یہ مسائل ہیں، سال میں یہ مسائل ہیں۔ تو دنیا ایک ایسے مادی بدل کے چکر میں پڑی ہوئی ہے کہ کوئی یہ ولایت کا امتحان دینا ہی نہیں چاہتا، کوئی ڈھکے چھپے ذات کے سفر سے گزرنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اس رستے پر آنا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ غزل تھی جس کے اندر اگین میں نے اپنی ذات کے اوپر گزرنے والے کچھ لمحات، کچھ جذبات، کچھ سوچیں، اور کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اس کے لیے دوسروں کے لیے میں کیا اشارے چھوڑ سکتا ہوں، ان کے بارے میں نے کچھ بات کی ہے۔ اگر کسی صاحب دل کو، صاحب نظر کو بات سمجھ آئے تو